بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو ہے ہمارے سابقہ لیکچرز کا ہے، صرف تمہید کے لیے دوبارہ بتلا رہے ہیں۔ بدایت المجتہد باب خلا کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، تو شرائط جواز خلا میں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے 4 امور کا تذکرہ کیا تھا۔ نمبر 1، کتنی مقدار پر خلا جائز ہے، کس قسم کے عوض خلا جائز ہے، کس حالت میں خلا جائز ہے، کس عورت سے یا اس کے ولی کی طرف سے خلو کرنا جائز ہے۔ تو اب ہر ایک کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چنانچہ آج کا پہلا سوال یہ ہے، کن کے نزدیک ناشزہ بیوی ہو، یعنی بیوی اگر نافرمان ہو تو شوہر کی جانب سے دیے گئے مہر سے زائد پر، اتنی ہی مقدار پر اور اس سے کم پر بھی خلا جائز ہے؟ یہ کن کے نزدیک ہے؟ تو اس کا جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر احناف بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کے نزدیک بیوی نافرمان ہو تو شوہر مہر جو وہ خرچ کر چکا ہے، دے چکا ہے، اس سے زیادہ پر بھی مقدار طلب کر سکتا ہے، اس کے برابر بھی، اس سے کم پر بھی۔ امام صاحب کے نزدیک مطلقاً شوہر کی مرضی ہے، وہ جتنے پیسے پر بھی خلا کرے کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ فقہا ہیں جو یہ کہتے ہیں مہر سے زائد پر خلا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں اس باغ سے زیادہ بھی دینا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا فَأَمَّا زیادہ فلا، یعنی زیادتی نہیں۔ تو وہ اس ظاہری حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اضافہ جائز نہیں ہے۔ اور دیگر جو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ باہمی رضامندی سے مقدار کے اوپر ایک معاملہ ہے، کم پر بھی جائز ہے کر لیں، زیادہ پر بھی جائز ہے کر لیں، برابر بھی پر بھی کر لیں، جائز ہے۔ بہرحال ان 4 مسائل میں سے پہلا مسئلہ ہو چکا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، کن کے نزدیک خلا کا معاوضہ معدوم چیز ہو یا ایسی چیز ہو جس کی مقدار اور وجود معلوم نہ ہو تب بھی خلا جائز ہے؟ یعنی خلا کے اندر جو دی جانے والی چیز ہے، جو معاوضہ ہے، وہ معدوم ہے یا اس کی مقدار اور وجود کا کچھ پتہ نہیں ہے، تب بھی خلا جائز ہے۔ مثال جیسے بھاگا ہوا غلام ہے، مفرور غلام ہے، یا وہ پھل جو ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تب بھی خلا جائز ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاوضہ خلا معلوم اور کیفیت بھی معلوم اور وجود بھی معلوم ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر شراب یا خنزیر کے بدلے میں خلا کرے، یعنی خلا کا معاوضہ شراب یا خنزیر ہو، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہاں پہ 2 حکم ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی خلا کے احکامات تو ثابت ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت پر کوئی معاوضہ نہیں، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں وہ مہر مثل دے گی۔ چنانچہ آپ جواب سکرین پر ملاحظہ کیجئے۔ طلاق واقع ہو جائے گی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت پر کچھ لازم نہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مہر مثل دے گی۔ مقصد یہ ہے کہ مہر مثل کا اندازہ لگا کر اتنے پیسے عورت سے وصول کریں گے، یہ فرمانا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ دوسرا مسئلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تیسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خلا کب جائز ہے، یعنی کس وقت خلا کرنا جائز ہے، کس وقت جائز نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ جمہور فقہا کے نزدیک میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے خلا جائز ہے، یعنی دونوں کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ اگر ایک جانب سے رضامندی نہ ہو تو خلا جائز نہیں ہے۔
اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کل کتنے اقوال نقل کیے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے 5، یعنی جواز عدم جواز کے متعلق ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 قول نقل کیے ہیں۔ اب ہم آپ کو وہ 5 قول بتلاتے ہیں کون سے ہیں۔ چنانچہ پہلا قول ابو قلابہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما کا ہے کہ جب تک شوہر بیوی کو مرتکب زنا نہ دیکھے تب تک خلا جائز نہیں، کیونکہ وہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، وہ کہتے ہیں فاحشہ مبینہ سے مراد زنا ہے۔ اور داؤد رحمۃ اللہ کے ابو داؤد ظہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس اندیشہ کی صورت میں کہ دونوں یعنی میاں بیوی حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ کی تعمیل نہ کر سکیں گے، خلا جائز ہے جب اس بات کا اندیشہ ہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خلا ہر حالت میں جائز ہے مگر ضرر کے ساتھ جائز نہیں ہے، جب ضرر ہو بیوی کو۔ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مشہور قول بھی یہی ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ خلا کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، اور پانچواں قول یہ ہے کہ خلا ہر حالت میں جائز ہے یعنی ضرر کے ساتھ بھی جائز ہے۔ تو یہ 3 مسائل ہو گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں چوتھے مسئلے کی طرف کہ کس عورت سے خلا جائز ہے، کس عورت سے خلا جائز نہیں ہے، کس عورت کی طرف سے اس کا ولی خلو کر سکتا ہے وغیرہ۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے۔ تو جو اگلا ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا باندی مالک کی رضامندی کے بغیر خلا کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، مالک کی رضامندی ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کون سی عورت اپنے ولی کے ساتھ خلا کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے صفیحہ اس عورت کو کہتے ہیں، یعنی بے وقوف عورت، جو کم عقل عورت ہو وہ ولی کے ساتھ خلا کر سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اگلے سوال کا عنوان یہ ہے کہ خلو کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بتائیں۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ باپ اپنی چھوٹی بیٹی اور بیٹے کی جانب سے خلا کر سکتا ہے، یعنی ان کی مرضی کے بغیر بھی، یہ مقصد ہے اس کا۔ ویسے اگر وہ اجازت دے دیں پھر تو بات ہی ختم۔ نیز باپ چھوٹے بیٹے کی طرف سے طلاق بھی دے سکتا ہے، یعنی بیٹا ابھی تک نابالغ ہے، چھوٹا ہے، اور اس پہلے باپ نے نکاح کرا دیا ہے، اب باپ اس کی طرف سے طلاق بھی دے سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھوٹے بیٹی والی بات میں وہ بھی ان کے ساتھ خلو کر سکتا ہے، چھوٹے بیٹے کی جانب سے نہ باپ خلا کر سکتا ہے نہ طلاق دے سکتا ہے۔